حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اس حال میں کہ پورا مکہ آپ کا دشمن اور بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ جو آدمی محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ لے اس کو عرب کے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی لگائی گئی، لیکن آپ اطمینان اور حکمت عملی کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہیں اور 8 دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینے میں کوئی آپ کے لیے سرخ قالین نہیں بچھائے گئے، نہ آپ کے لیے کوئی محل تیار کیا گیا، عیش و آرام کے اسباب مہیا نہیں کیے گئے۔ بس ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر پیش کیا کہ آپ میرے مہمان رہیں گے، کہ اوپر چلتے تو چھت ہلتی، پانی اوپر پڑ گیا تو سارا پانی نیچے آ جاتا۔ دونوں عالم کا بادشاہ ایک معمولی سے گھر میں اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر مقیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کو جمع کیا اور مدینے میں آپ نے اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ غیروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ آج مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں تو ایک بھی غیر مسلم ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا۔ افسوس ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ جس دن کام کے ہو جائیں گے اس وقت یہ غیر مسلم ہماری حفاظت کریں گے۔ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے کہ شیخ الہند کو جب مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا، جو جنگ آزادی کے عظیم ہیرو ہیں، 3.5 سال تک آپ کو بند رکھا گیا۔ انگریز آفیسر نے سوچا کہ ان کو زہر دے کر ہلاک کیا جائے تو بھی الزام آ جائے گا، اگر ان کو قتل کیا جائے تو بھی ہندوستانی قوم ناراض ہو جائے گی، کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ یہ ہلاک بھی ہو جائیں اور یہ ہماری بدنامی بھی نہ ہو۔ مشورہ ہوا کہ ایک ناگ لایا جائے اور مولانا جس کوٹھڑی میں ہیں اس میں سانپ کو چھوڑ دیا جائے، ناگ سانپ کاٹ لے گا، وہ مر جائیں گے اور ہمارے اوپر کسی قسم کا جرم بھی ثابت نہ ہو سکے گا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے ایسے ایسے مصائب برداشت کیے کہ جو ناقابل برداشت تھے۔ خدا کی قسم ہمارے نوجوان اگر اس کو معلوم کر لیں تو ان کو احساس ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر مختار انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو دہلی سے دیوبند لایا جاتا ہے۔ جب غسل کے لیے لباس اتار کر کمر کو دیکھا تو ذرہ برابر بھی گوشت نہیں، لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر محمد مختار انصاری نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت پر رحم فرمائے۔ حضرت کی تاکید تھی کہ کبھی میرا یہ حال لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند کو آگ پر لٹایا جاتا اور کہا جاتا کہ آزادی سے اپنے آپ کو الگ کر لو اور انگریز کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ تم نے جاری کیا ہے اس کو واپس لے لو، ورنہ اسی طرح انگاروں پر لٹا کر ختم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگان دین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کمر کا سارا گوشت جل گیا تھا، مگر کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ ہاں میں اپنے فتوے کو واپس لیتا ہوں، بلکہ ارشاد فرماتے کہ اگر محمود کو ایسی 1000 زندگیاں مل جائیں اور 1000 زندگیوں میں ایسی ہی بار بار تکلیف پہنچائی جائیں تب بھی محمود اپنا فتویٰ واپس نہیں لیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا تو مارنے کے لیے ناگ سانپ چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ آپ کو کاٹ لے۔ ناگ سانپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلا اور اس نے اپنا سر اٹھا کر ایک پھونک ماری۔ حضرت شیخ الہند لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اچھا دشمنوں نے ابھی یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ حضرت نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ناگ سانپ سر نیچا کر کے بیٹھ گیا اور وہ خود بخود واپس ہو گیا اور اس کوٹھڑی میں پہنچا جہاں جیلر سو رہا تھا، اس کو ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ یہ حضرات حضور کے سچے غلام ہیں جنہوں نے پریشانی کے وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ انسان کتنی بھی مصیبت میں آ جائے کبھی بھی خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچائی کے ساتھ خدا کو پکارتے رہیں اور ایمانداری اور حق پر رہیں تو اللہ اس پریشانی کا ایسا حل نکالتے ہیں جو آرام اور راحت کا سبب بنتا ہے۔ میں عرض کر رہی تھی کہ حضور جب مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودی اور مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اتحاد اور اتفاق سے نہ رہے تو تمہارا حشر خراب ہو جائے گا۔ یہ شہر ہم سب کا ہے، اس کی حفاظت کرنا سب کا کام ہے، سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ اور آپ نے ایک معاہدہ لکھوایا کہ مدینہ شہر کی حفاظت تمام باشندوں پر فرض ہے۔ باہر سے کوئی بھی طاقت مدینے پر حملہ کرے تو سب مل کر اپنے شہر کا دفاع کریں گے۔ کسی نے مسلمان پر ظلم کیا تو یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اور یہودی پر ظلم ہوا تو مسلمان اس کا ساتھ دیں گے۔ جو آج بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کا سارا میڈیا اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ دنیا میں میڈیا کی 16 کمپنیاں ہیں، ان میں 13 کمپنیاں یہودی کے قبضے میں ہیں جو 24 گھنٹے اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جب کبھی ایسا وقت آتا ہے تو ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حکمت عملی سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔